سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ایمان قبول کر لیا، اور وہ قرآن میں آتا ہے کہ 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے جو سارے کے سارے ایک دن میں مسلمان ہو گئے۔ یعنی یونس علیہ السلام کی سال ہر سال کی تبلیغ نے کوئی اثر نہیں دکھایا، جب عذاب کے آثار نظر آئے تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ آپ سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں بھی دیکھیں گے کہ جب کبھی قوموں پر عذاب آتا ہے تو اینڈ پہ وہ قوم کا پیغمبر عذاب دیکھنے کے بعد اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میری قوم، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ تمہیں اس عذاب سے بچا لیتا، لیکن تم خود گمراہی پر تلے ہوئے تھے۔ تو عذاب کے بعد بھی قوموں کا درد پیغمبروں کے سینے میں رہتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے، رقیق القلب ہوتے ہیں نا جو پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جب انہوں نے دیکھا صاحب ایمان لے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے۔ کیا ڈراپ سین ہوا ہے! میں کبھی بعض اوقات یہ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن میں پڑھتا ہوں نا تو میں بڑی خواہش کرتا ہوں کہ میں جنت میں جا کے یہ منظر دیکھوں کہ وقت کا پیغمبر عذاب کی وعید سنا کے گیا ہے اور لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، اور ایسا یونیک کیس ہو گیا، سمجھ لیں مردے ہی زندہ ہو گئے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی چیخو پکار سن کے ان کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہے، اور پھر یونس علیہ السلام جب واپس آتے ہیں ان کی حیرانگی کیا ہوگی، ٹھیک ہے، کیا ڈراپ سین ہوگا۔ میں کہتا ہوں جی اس طرح کی کوئی ٹریجک فلم نہیں ہو سکتی جو یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہے۔ اور وہ کیوں ہوا؟ صرف یونس علیہ السلام سے ایک اجتہادی خطا ہوئی، ہم اسے گناہ نہیں کہتے، وہ خطا ہے، انبیاء خطا کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنی خطا پر قائم نہیں رہتے اور وہ گناہ کے زمرے میں بھی نہیں ہے، غلطی ہے بحیثیت انسان غلطیوں سے پاک اگر ہم پیغمبروں کو کہتے ہیں تو یہ پاک وہ والا نہیں ہے جس طرح اللہ پاک ہے۔ آپ سبحان کا لفظ صرف اللہ کے ساتھ بولتے ہیں، کوئی پیغمبر بھی سبحان نہیں ہے، پرفیکٹ صرف اللہ ہے۔ دیکھیں انسان تو ہے ہی امپرفیکٹ، جب ہم نیند کے محتاج، کھانے پینے کے محتاج، اس کے بعد ٹوائلٹ کے محتاج، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کے لیے اپنے رب کے محتاج، تو انسان تو پرفیکٹ ہے ہی نہیں ہے، پرفیکٹ صرف اللہ ہے۔ آج کی ڈیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے کہ اگر زندگی میں کوئی اجتہادی خطا ان سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ریمیڈی فرما دی اور پھر اس غلطی کو معاف کر دیا۔ وہ گناہ نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، گناہ اور غلطی میں فرق ہے۔ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جو پوری وعید معلوم ہونے کے باوجود انسان وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لے۔ اجتہادی خطا یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی صورتحال اس کے سامنے آئے جس میں اس کے سامنے 2 آپشن موجود ہوں، اور اس میں سے وہ ایک ایسا آپشن اڈاپٹ کر لے جو اللہ کی مرضی نہ ہو، اور جو اللہ کی مرضی والا آپشن ہے اسے وہ ترک کر دے۔ اور یہ وہ بدنیتی پہ نہیں کر رہا، اس کی سمجھ میں ہے ہی ہے اس کا آپشن، وہ نافرمانی سمجھ کے نہیں کر رہا۔ اللہ کی تقدیر کے اوپر تو کسی کا بھی علم نہیں ہے نا جب تک اللہ تعالیٰ مطلع نہ کر دے۔ یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، اس لیے میں نے الگ سے ایک ویڈیو اس پہ ریکارڈ کروائی ہے، عصمت انبیاء کا عقیدہ، اس کا ٹائٹل ہے انبیاء گناہ نہیں کرتے۔ یہ ہمیں جو عصمت انبیاء کا عقیدہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ انبیاء کے اندر گناہ کرنے کی حص ہی نہیں ہوتی، یعنی انبیاء کرام جو ہے ان کے ساتھ وہ کمزوریاں بشری اٹیچ نہیں ہیں جو باقی انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کی فضیلت ہی نہ ہوتی۔ انبیاء کی فضیلت ہے ہی اس وجہ سے کہ وہ بشری کمزوریوں پر اوور کم کرتے ہوئے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ ادروائز پھر فرشتوں میں اور انسانوں میں کوئی فرق ہی نہ رہ جائے۔ تو یہ ہے اصل چیز جو انہیں فضیلت میں لے جاتی ہے عام انسانوں کی نسبت، کہ وہ اللہ کا اتنا خوف رکھتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ یونس علیہ السلام سے جو آپ سمجھ لیں اجتہادی خطا جسے ہم گناہ نہیں کہتے، وہ یہ ہوئی کہ جب مقررہ وقت کے اوپر قوم یونس ایمان نہیں لے کر آئی تو یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اب 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ان کا سمجھ لیں ٹائم اینڈ ہو رہا ہے، اس ٹائم لائن کے بعد عذاب آنا ہے۔
لیکن ساتھ یہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرنا ہے اس علاقے کو چھوڑنے سے پہلے۔ تمام انبیاء جب قوموں کو وحی سناتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحی کی اجازت کے بعد اس علاقے کو چھوڑتے ہیں۔ نبی اسلام نے بھی ہجرت دیکھیں اینڈ پہ کی ہے، ایویں نہیں، مطلب آپ خود سے نہیں نکلے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے نکلے۔ قرآن میں سورۃ الانفال میں آیا تھا کہ یہ جب کافر کہتے تھے نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، ہم نبی کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک اے نبی تم ان میں موجود ہو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے نا تو اس قوم میں سے انبیاء اور اہل ایمان کو الگ کرتا ہے، پھر باقی کی قوم پر عذاب آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے نکالا اور غزوہ بدر میں لا کے ڈبویا ان کو، جس طرح فرعونیوں کو اپنے محلات سے نکال کے سمندر میں غرق کیا تھا، مشرکین عرب کو اپنے گھروں سے نکال کر بدر میں ڈبویا صحابہ کرام کی تلواروں کے ذریعے۔ یہ عذاب استیصال کی ایک قسط ان پر آئی تھی۔ تو یونس علیہ السلام نے ازیوم کیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد عذاب تو آنا ہی ہے، لیکن ان کی شان اس سے بلند تھی کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے۔ بس جب وہ نکلے، جس کشتی میں سوار ہوئے وہ کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی، اور ان کی اپنی ایک نارمز چل رہی تھیں کہ اگر کشتی بھنور میں پھنس جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا۔ پھر وہ قرعہ اندازی کرتے تھے، اور جس کے نام قرعہ نکلتا تھا اس کو فدیے کے طور پر وہ سمندر میں ڈال دیتے تھے۔ پہلی دفعہ قرعہ اندازی کی گئی، بیلٹنگ، تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ان کا نہیں یونس علیہ السلام تو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بار، تیسری بار، تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا قرعہ اندازی میں۔ تو یونس علیہ السلام نے، اچھا قرآن میں اشارتاً اس کا ذکر ہے، اسرائیلی روایتوں میں تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن یہ بالکل قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہیں۔ یعنی آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ یونس السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے کیسے تھے؟ مچھلی کے پیٹ تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو دوست چاہیے، نیچے ہے مچھلی، اتنی بڑی ویل مچھلی ہے، کوئی چھوٹی مچھلی کے پیٹ میں تو رہ نہیں سکتا بندہ۔ تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا۔ یونس علیہ السلام نے خود ہی کہا، ان کو کلک کر گیا کہ یہ معاملہ میرے اینڈ پہ ہے۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے پھینکو، تم، مجھے سمجھ آ گئی ہے، ظاہر فوراً کلک کر گیا کہ معاملہ خراب میرے سے ہی ہو گیا۔ وہ ان کو سمندر میں پھینک دیا تو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ یہ قرآن میں ہے۔ قرآن میں آگے تفصیل نہیں ہے کہ کتنے دن تک، لیکن تورات میں ملتا ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ ویسے پبلک مشہور ہے 40 دن، نہیں 3 دن ہے بس۔ وہی 3 دن، وہ جو 3 دن عذاب آنے تھے نا، وہ 3 دن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے، اور وہ 3 دن ان کی قوم نے زندگی موت کی کشمکش میں گزارے ہیں کہ ابھی عذاب آیا کہ آیا۔ ٹھیک ہے، توبہ ہے نہیں ہوئی کہ آئی ایم سوری تے توبہ قبول ہو گئی ہے، نہ 3 دن انہوں نے پی کٹی ہے بھائی جی۔ یہاں تو لوگ 1 دن جیل نہیں کاٹ سکتے، 3 دن تک انہوں نے وہ تکلیف کاٹی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی ہے۔ اور یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں، اندھیرے میں، اور دیکھیں اللہ نے ان کو ایسے کلمات سکھا دیے، مختصر تھے، پرفیکٹ تھے، بہترین توبہ، لا الہ الا انت سبحانک۔ سورۃ الانبیاء میں یہ دعا آئی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو پاک ہے نا، پاک تو غلطی نہیں کر سکتا۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں ہوں، میں انسان ہوں، انسان سے غلطی تو ہوگی۔ تو یہ دعا اتنی اللہ کو پسند آئی کہ سورہ الصافات میں آیا کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی۔ اتنا غصہ ایک جملے نے ٹھنڈا کر دیا، اور ساتھ اللہ نے فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو اسی طریقے سے نجات دیں گے۔ یعنی جو بھی یونس والے طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہوا اسے بھی ہم نجات دیں گے۔ یہ دعا ہمیں اتنی پسند ہے کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہم سے معافی مانگے گا ہم اسے بھی نجات دیں گے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ کبھی اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین۔